الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وقال سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، نیت کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ ہر عمل کے کرتے وقت انسان بار بار اپنے دل کو ٹٹولتا رہے، اپنی نیت کا جائزہ لیتا رہے کہ میں اس کام کو کس نیت سے کر رہا ہوں، کیونکہ اگر کام کو صحیح نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے گا تو قیامت کے دن انسان اللہ کے یہاں اس کا اجر پائے گا، اور اگر اس کی نیت میں فساد ہوا، ریاکاری ہوئی، دکھلاوا ہوا تو وہ عمل قیامت کے دن اڑا دیا جائے گا اور اس کا کوئی اجر اللہ کے یہاں وہ نہیں پا سکے گا۔ اس لیے یہ جو کہنا سننا ہوتا ہے تو اس کی نیت کو بھی ہمیں بار بار مستحضر رکھنا چاہیے اور اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ صرف اور صرف یہ نیت ہو کہ میرے اندر جو بگاڑ ہے وہ دور ہو جائے، اور سنتے وقت ہمارے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جو کیفیت ہم صحابہ کرام کی سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جس انداز میں، جس ادب کے ساتھ، جس حیت کے ساتھ، جس طلب کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے تھے اور دل تک پہنچاتے تھے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کر آتے تھے، وہی عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ دل کے خیال سے ہم یہ تصور کیا کریں کہ گویا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا دیا، اور اللہ کے نبی کا یہ قول، آپ کی یہ حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اگر حقیقتاً ہمیں یہ موقع نصیب ہوتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے، اس وقت حدیث سننے کے بعد ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی، ہمارا نظریہ کیا ہوتا اور ہمارا عمل کیا ہوتا۔ بالکل وہی عمل آج بھی ہم اگر چاہیں تو بنا سکتے ہیں، اگر ہم اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں گے تو اس کا فائدہ کئی گنا ہم سب کے لیے بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہمارا گزشتہ ہفتے بیان چل رہا تھا حساب کتاب کا، تو یہ کوئی منظر کشی نہیں ہے کہ قیامت کے مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بلکہ یہ اس فکر کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے، عرض کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اس بات کا خوف پیدا ہو، احساس پیدا ہو، یقین پیدا ہو جائے کہ جو بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہے، جو بھی ہمارے کانوں کے اندر آوازیں جا رہی ہیں، جو بھی ہمارے دل کے جذبات ہیں، جو بھی ہماری امنگیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی اعمال میرے جسم سے سرزد ہو رہے ہیں، میرے جو معاملات عام لوگوں سے ہیں، میرے جو معاملات اپنے بیوی بچوں سے ہیں، میرے جو معاملات اپنے آفس میں ہیں، میرے جو معاملات اپنے کارخانوں میں ہیں، ایک طرح سے دنیاوی اعتبار سے وہ میری نجی زندگی ہے، لیکن اللہ کے اعتبار سے ہم سوچیں تو کوئی بھی چیز ہماری نجی نہیں رہتی، بلکہ اللہ کے خفیہ کیمرے، اللہ کے خفیہ گواہ ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن سارے جذبات کو، سارے اعمال کو، سارے افعال کو، ساری کیفیات کو، ساری نیتوں کو، ساری باتوں کو، سارے کان کے اندر جانے والے جملوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جانا ہے، اور اللہ کو مجھے ایک ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ اس نیت کے ساتھ اگر ہم سنیں تو پھر فائدہ ہوگا، اور اگر ہم اس نیت کے ساتھ نہیں سنتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ نیت کا ہے کہ نیت ہم لوگوں کی ٹھیک ہی نہیں ہو پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی باتیں سننے کے بعد کہ جس سے انسان کا دل پگھل جائے،
اس کی زندگی بدل جائے، لیکن مجال ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہو۔ جمعہ آتا ہے چلا جاتا ہے، عصر میں نمازیوں کا جو نمازی عصر کی نماز نہیں پڑھتے، وہ جمعے کے دن بیان سننے کے بعد، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد بھی غائب ہو جاتے۔ ہر جمعے میں ہم یہی دیکھتے ہیں، دل کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جس نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر اس کو سننا چاہیے نہیں سن پاتا، وہ اس ہولناکی کے انداز میں جو اہمیت ہے، جو عظمت ہے، اس عظمت کے ساتھ اس کو لے ہی نہیں پا رہا ہے۔ وہ قیامت کو ایسا سوچ رہا ہے گویا کہ مجھے اپنی بیوی کو حساب دینا ہے یا اپنے بچے کو حساب دینا ہے، جس طرح میں دنیا میں اپنی زبان کے زور سے سامنے والے کو دبا لیتا ہوں، میں اپنے اثر اور رسوخ سے دبا لیتا ہوں، میں اپنی بھاری بھرکم آواز سے دبا لیتا ہوں، یا پیسے کے دم پر دبا لیتا ہوں، یا عزت کے دم پر دبا لیتا ہوں، یا طاقت کے دم پر دبا لیتا ہوں، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے شاید قیامت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ یہاں میں نے اونچی آواز نکالی اور یہاں فرشتے ڈر گئے اور معاملہ جیسی میری خواہش تمنا ہے ویسے ہی ہو جائے۔ حالانکہ میرے عزیزو، قیامت کی اہمیت کو سمجھیں۔ قیامت کا دن بڑا عظیم ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو قرآن کریم میں نبأ عظیم، بڑی خبر کہا، بڑی خبر۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کتنا بڑا حادثہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جن کو فرشتوں کا مسجود بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بھول کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، لیکن قرآن نے اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، بڑی خبر نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، بڑی خبر نہیں کہا۔ 72-75 لوگوں کے علاوہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا کو ہلاک کر دیا گیا، اللہ نے بڑی خبر نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل، اللہ کے موحد، ان کو آگ کے اندر ڈال دیا نمرود نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی خبر نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم، اس کو پانی کے اندر غرق کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریا کا سینہ چیر کر اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے، لیکن بڑی خبر نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کرا دیے گئے، بڑی خبر نہیں کہا۔ آپ کو معراج پر بلایا گیا، لیکن بڑی خبر نہیں کہا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، بھائیوں نے مارنے کی پلاننگ بنائی، لیکن رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے مصر کا بادشاہ بنا دیا، لیکن بڑی خبر نہیں کہا۔ سوچے، بڑا بڑی خبر کو کہہ رہا ہے، اللہ سے بڑا کون ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی خبر ہے، تو سوچئے کہ قیامت کتنی بڑی ہے۔ آج سے 450 سال پہلے چائنا کے اندر ایک ایسا زبردست زلزلہ آیا، 8 لاکھ لوگ مارے گئے، 8 لاکھ لوگ مارے گئے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑی خبر نہیں ہے۔ دنیا میں جب زلزلہ آتا ہے، کبھی سینکڑوں، کبھی ہزاروں گھر برباد ہوتے ہیں، ہزاروں جانے جاتی ہیں، لیکن اللہ نے بڑی خبر نہیں کہا۔ کبھی کبھی وباؤں کی زد میں 70,000، 7 لاکھ، 8 لاکھ، لاکھوں لوگ وباؤں کی زد کے اندر آئے، مارے گئے، لیکن اللہ نے بڑی خبر نہیں کہا۔ یہ بڑی خبریں نہیں ہیں۔ قیامت کے دن کو اللہ نے بڑی خبر کہا ہے۔ کوئی کیا بیان کرے گا اللہ کے کہنے کے بعد؟ جس کو اللہ بڑا کہہ دیں، وہ کتنی بڑی چیز ہو۔ ایک انسان، ایک چھوٹا بچہ، وہ 1 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے 2 کلو وزن بھاری ہے، اس سے بڑے کے لیے 2 کلو وزن کچھ بھی نہیں۔ ایک طاقتور انسان کے لیے 40-50 کلو وزن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقتور کے لیے 70 اور 80 کلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے اعتبار سے سوچے، اللہ نے اس کو بڑی خبر کہہ دیا، اب سوچیں کہ وہ کتنا بڑا ہو۔ یہ ایک بات قرآن کریم کی ایک بات پر انسان اٹک جائے، غور کرے، عقل دوڑائے، عقل لگائے کہ واقعی اللہ نے بڑی خبر کہا ہے، تو کتنا زبردست دن ہوگا وہ۔ تو گزشتہ ہفتے عرض کیا گیا تھا کہ ایک چیز کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اور قرآن کریم کی سورہ تکاثر کی ایک آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، حل کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کا عجیب مسئلہ ہے، صحابہ کرام کے سامنے جب قرآن کی کوئی آیت آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اے اللہ کے نبی، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ یہ دقت پیش آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسی بدذوقی کا عالم ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، کبھی کوئی قیامت کا مسئلہ بیان کیا جائے، قیامت کی منظر کشی کی جائے، لیکن کبھی کسی کے دل میں سوال پیدا نہیں ہوتا، اور اگر دل میں آتا ہے تو کوئی کسی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا کہ میری یہ جو حالت چل رہی ہے، میرا دل ایسا ہو چکا ہے کہ میں مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہوں، مجھے مسجد میں آنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، میرا دل جو اتنا گندا ہو گیا، یہ میرا دل کیسے صاف ہو؟ اس بیماری کی کبھی فکر نہیں ہوتی۔
ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ تم سے قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال. اس کے سب سے پہلے مخاطب اس آیت کے صحابہ کرام. صحابہ کرام کے دل پر بجلیاں گر جاتی تھی جب اللہ کی طرف سے کوئی خطاب آتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اوپر شاعری کا اثر ہوتا ہے, مشاعرے سننے کے بعد شاعری کا اثر ہوتا ہے, گانے والوں کے گانے کے بول کا اثر ہوتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا یہ عالم ہے, راتوں کو کانوں میں ایئرفونس لگا کر جب سنتے ہیں گانا دل و جان لگا کر تو ان کی آنکھوں سے 2 بول سنتے ہی آنسو آنے لگتے. وجہ کیا ہے؟ مخلوق کی محبت دل کے اندر ہے تو مخلوق کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سیدھے دل کے اندر جا کر تیر کی طرح گھس رہے ہیں. اللہ کی محبت اگر دل کے اندر ہوتی تو نماز میں اللہ کا کلام سنتے اور آنکھوں سے ایسے ہی پانی کے چشمے اور فوارے جاری ہو جاتے ایسے گانے سننے کے بعد ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ مخلوق کی محبت ہے, ان کا کلام اثر کر رہا ہے, اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے. اس لیے اللہ کے حکم کی, اللہ کی بات کی, اللہ کے کلام کی بھی کوئی عظمت واقعت دل میں نہیں ہے. اس دل کی کیفیت کی فکر کرنی چاہیے, اس پر ماتم کرنا چاہیے, اس پر گڑ گڑانا چاہیے, پشیمان ہونا چاہیے. اے اللہ یہ میرے لیے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا, اے اللہ میں اتنا گندا ہو گیا, اتنا برا ہو گیا آپ کی نظر میں کہ آپ نے میرے دل پر کہیں مہر تو نہیں لگا دی. سوچے نوجوان, گانوں کے اندر یہ کشش ہے, گانوں کے اندر شیطان کے واروں کے اندر یہ کشش ہے کہ آپ نہ بھی چاہیں گانے سننے کے بعد آپ کی زبان سے گانا جاری ہو جائے. آپ نے جس گانے کو پہلے سے سنا ہوا ہے وہ گانا بجنا شروع ہوگا, ایک تو آپ کو عام معمول سے الگ ہٹ کر وہ گانا جلدی یاد ہو, اور جیسے ہی گانا بجنا ہوگا آپ کی انگلیاں تھرکنے لگیں گی, آپ کا پیر ہلنے لگے گا, آپ کی زبان کے اوپر گانا آ جائے گا. سوچیں ذرا نوجوان, اختیار کے وقت میں, اختیار کے زمانے میں اس زبان کو, اس دل کو, دماغ کو کنٹرول کر کے گانے کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. جب انتقال کا وقت آئے گا اس وقت نہ زبان قابو میں ہوگی, نہ دل قابو میں ہوگا, نہ دماغ قابو میں ہوگا. شیطان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, آپ کے کانوں کے اندر شیطان گانا سنانا شروع کرے گا اور زبان پر خود بخود گانا جاری ہو جائے گا. یہ میں ایسے ہی واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں, لوگ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, گانا گاتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں. پھر سوچ لیں جب فرشتوں کے سامنے قبر میں اس حال میں پیش ہوں گے تو فرشتے ان کی کیا خاطرداری کریں گے. لیکن یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کتنا گنہگار شخص ہوگا جس کی زبان سے میرے آدھی, تو اس کو تو چھوڑ لیں, اس کا تو ہو گیا جو کچھ معاملہ تھا. اپنا حال دیکھیں, یہ ہمارا بھی واقعہ ہے کہ ہمارے بھی یہی حال. صرف جب دینی باتیں ہوں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, کہنے والا بھی اپنے گریبان میں جھانکے, سننے والا بھی اپنے گریبان میں جھانکے. عجیب بات ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو ذہن کے اندر آتا ہے اوہو اچھا یہ تو میرا فلاں دوست ایسا ہے تو اس کے بارے میں شاید یہ بات ہو رہی, میرے تو بھائی کا یہ حال ہے. نہیں میرے عادی, تو اپنے بارے میں سب سے پہلے فکر کریں. شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے, ادھر ادھر دیکھو, دوسرے کی فکر کرو, اپنی چھوڑو. تو جب یہ والی آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کے دل پر بجلیاں گر گئیں. اے اللہ کے نبی ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. صحابہ ہاتھ جوڑ کر, لرز کر, کانپ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے کیا؟ جنگ میں کیا ہوتا تھا کہ کبھی ایک کھجور میسر ہے, کبھی 2 صحابہ آدھی آدھی کھجور کھا رہے ہیں, وہ بھی ختم ہو گئی تو کھجور کی گٹلی 3 صحابے کی گٹلی چوس رہے ہیں. اے اللہ کے نبی پھر بھی سوال ہوگا ہم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم سے سوال ہوگا. اللہ نے تمہیں امن دیا ہے اس کا سوال ہوگا, اللہ نے ہوا دی ہے اس کا سوال ہوگا, اللہ نے پانی دیا ہے اس کا سوال ہوگا, آنکھیں دی ہیں اس کا سوال ہوگا, زبان دی ہے اس کا سوال ہوگا, کان دیے ہیں اس کا سوال ہوگا, اللہ نے بیوی بچے دیے ہیں اس کا سوال ہوگا, اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے اس کا سوال ہوگا, عافیت دی ہوئی ہے اس کا سوال ہوگا, حادثات سے بچایا ہوا ہے اس کا سوال ہوگا. جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ہر نعمت کا سوال قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہوگا اور ہر انسان کو اس کا جواب دینا. یہ ذہن کے اندر بات رکھ لیں. اگر انسان نے اس نعمت پر شکر ادا نہیں کیا ہوگا, شکر ایک تو زبانی, جیسے ہی کوئی نعمت ملے فوراً الحمدللہ, یا اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کا کرم, آپ کا احسان ہے, آپ نے میرے استحقاق کے بغیر, اللہ میں مستحق نہیں تھے اس کا, محض اپنے فضل و کرم سے اللہ نے یہ میرے دماغ کی وجہ سے ملا, نہ میرے ہاتھوں کی وجہ سے ملا, نہ میری فیکٹری کی وجہ سے ملا, اے اللہ میرا کوئی دخل نہیں, اے اللہ تو نے محض اپنے فضل و کرم سے دیا, نہیں تو مجھ سے اچھی صحت والے, مجھ سے اچھی شکل والے, مجھ سے اچھے دماغ والے سڑکوں پر فقر و فاقے کی حالت میں گزر رہے ہیں. اللہ صرف تو نے اپنے فضل و کرم سے, صرف تیرا فضل. اور پھر اس نعمت کے استعمال کے بعد جو طاقت جسم کے اندر پیدا ہو رہی ہے
اس طاقت کو گناہوں سے بچنے کے اندر لگانا اور اللہ کی فرما برداری کے اندر صرف کرنا، یہ اس نعمت کا سب سے بڑا حق۔ زبانی شکر سے بھی زیادہ یہ والا شکر ادا کرنا اس سے زیادہ ضروری۔ اور ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ شادی میں 8 کھانے 10 کھانے 12 15 کھانے کھا کر آئے، اور جس دن زیادہ نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس دن سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور کس زبان سے ہم کہیں، کس ٹوٹے اور دھکے ہوئے دل کے ساتھ کہیں کہ آج ہم مسلمان بھائیوں کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ جس دن اللہ خوشی دیتا ہے اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ آج آپ نے خوشی دی ہے نا، آج 2-4 آپ کے حکم فالتو توڑیں گے۔ شادی کا موقع آئے گا 10 دن 15 دن پہلے سے گھر میں یہ بڑے بڑے ڈیگ آئیں گے، خود بھی سنیں گے اور جو نہیں سننا چاہتا اس کو بھی سنائیں گے کہ ہم تو کل نماز پڑھیں گے ہی نہیں اور آپ کو بھی نہیں پڑھنے دیں گے۔ آپ پرہیز کرتے ہیں گانوں سے، لیکن 10-15 دن آپ کا بھی پرہیز ٹوٹے گا۔ کوئی بیمار نہیں سونے دیں گے، کوئی پریشان نہیں سونے دیں گے۔ علل اعلان گنا کہ دیکھو ہمیں اللہ کے باغی، ہمیں اللہ کی زمین پر اللہ کی کھلے عام نافرمانیاں کرنے والے، کیونکہ آج اللہ نے یہ خوشی کا دن دکھا دیا، بیٹی کا رشتہ کروا دیا، بیٹے کا رشتہ کروا دیا، اس کا شکریہ ہم ایسے منائیں گے کہ آج ہم شیطان کو راضی کریں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے۔ یہی حال شادیوں کا، اور یہی حال ہر چھوٹی سے لے کر بڑی خوشی تک ہر کسی چیز کا یہ حال ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شادی میں بھنگن کو اور بھنگی کو خوش کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ گانے بجا کر، مومیاں بنوا کر، مخلوط کھانے کر کر، کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام کر کے، کس انداز میں فضول خرچیاں کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا ہے۔ باقی ہر ایک کو، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بڑا مقام ہے چھوٹا مقام، سب کو راضی کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کو ہر نعمت کا جواب دینا ہے، چاہیں نہ چاہیں، سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے۔ یہ وہ والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس میدان کے اندر آ کر عقل اندھی گونگی بہری سب ہو جاتی ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ کوئی صاحب زیادہ پڑھے لکھے ہو، بہت زیادہ عقل مند ہو، بہت ہی زیادہ عقل مند ہو، نہ سمجھ میں آتا ہو نہ سمجھ میں آئے، لیکن دین صحیح، دین صحیح۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے سب کچھ سمجھ میں آ جاتا، سب کچھ سمجھ میں آ جاتا۔ جب صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جواب دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب مجھے اور آپ کو یہ ماننا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کافر ہوں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھے جہنم میں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے، الحمدللہ ایک قسم تو ہمارے لیے ختم ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مومن بنایا۔ دوسری قسم وہ ہوگی کہ جن کا مسلمان ہوں گے ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے جن عادت اور جن خصوصیات کو، جن چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں اس دنیا میں زندگی کا رہتے ہوئے ان عادتوں کو، خصلتوں کو، صفتوں کو اپنانے کی اور زندگی پر اس پر جمنے کی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے توفیق مرحمت فرمائے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا مجمع ہوگا، اور قیامت کا کیسا مجمع ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے زمین کو لمبا کر دیا جائے گا، پہاڑ، بڑے بڑے ٹاورز، بڑی بڑی بلڈنگ سب پلین کر دیا جائے گا، سب سمندر، دریا، نہریں سب ختم کر دی جائیں گی، زمین کو لمبا چوڑا کر دیا جائے گا، بالکل پلین بنا دیا جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو اس کائنات پر جمع کیا جائے گا، اور اتنی زمین صرف حصہ میں آئے گی جتنی زمین کے اندر انسان 2 پیروں کو رکھ سکتا ہے، صرف اتنا حصہ انسان کے حصے کے اندر آئے گا۔ اس وقت اتنے بڑے مجمع کے سامنے دل کے خیال کی مدد سے تصور کرتے جائیں کیسا ہولناکی کا عالم ہوگا۔ اگر اس ہال میں اس وقت جتنے لوگ جمع ہیں، اگر 2 گنا لوگ اور جمع ہو جائیں تو ہمارے لیے سانس لینا اور بے چینی کے بغیر بیٹھے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے اور سورج 1 میل کے قریب دور آ جائے گا، 1 میل کے قریب، 1 میل کے بقدر قریب آ جائے گا۔ ایسا زبردست اس وقت معاملہ ہوگا۔ اس وقت فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم سے آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، سنیں، اللہ کرے ہمارے دل کے اندر اتر جائے، اللہ ہمارے دل کے اندر اتار دے، اللہ اس خورے کا مالک بنا دے۔ فرشتوں کی طرف سے تصور کریں قیامت کا منظر سج چکا ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو بستروں سے رات کے آخری وقت میں الگ رہتے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی تہجد پڑھنے والے لوگ کہاں ہیں جو سردی کے زمانے میں گرم بستروں کو، کمبل کو، لحاف کو
اور بیوی بچوں کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرح کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر رب العالمین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی آنکھوں کو تر کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ جتنی تیری نعمتوں کا شکر ادا ہونا چاہیے تھا میرے مالک نہیں کر سکا، اے اللہ میں شکر کیا ادا کروں گا، میں تو جانتا ہی نہیں تیری کتنی نعمتیں ہیں میرے اوپر، اے اللہ میں تیری نعمتوں کی ناشکری کرتا رہا، اے اللہ تو نے آج تک مجھے بغیر بھوکے پیٹ نہیں سلایا، اے اللہ میں گناہ کرتا رہا، اے اللہ میں نے چھپ کر بھی گناہ کیے، اے اللہ میں نے علی الاعلان بھی گناہ کیے، میرے مالک آپ نے کبھی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیا، اے اللہ یہ میری بیوی جو سب سے زیادہ میری رازداں ہے، اے اللہ تو نے تو اس سے بھی میری پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اگر تو نے اس کے سامنے بھی میرے نامہ اعمال کو، میرے گناہوں کو، میرے کالے چٹے کو کھول دیا، اے اللہ یہ عورت بھی مجھ سے نفرت کرے گی، میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے آخری وقت میں الگ رہا کرتے تھے، یعنی تہجد پڑھنے والے لوگ؟ حدیث میں آتا ہے، سنیں میرے عزیز و دل کے کانوں سے سنیں، حدیث میں آتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے، بہت تھوڑے لوگ، جب وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ تم لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم سوچیں کہ اگر کسی کے سامنے وہ قیامت کا منظر، قیامت کا میدان، اور وہ چاہتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کیا وہ تہجد نہیں پڑھ سکتے؟ خاص طور سے بڑی عمر میں جب انسان کام چھوڑ دیتا ہے، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کام پر جانا ہی نہیں ہے، کوئی کام کرنا ہی نہیں، وہ لوگ تہجد کی نماز ان کے لیے پڑھنا کتنا آسان۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اکثریت ہماری ایسی ہے کہ جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں، بلکہ تہجد کے وقت تک جاگتے ہیں، اور اکثریت ایسی ہے جو کاموں کی شروعات 10-11 بجے سے کرتی ہے، تو کیا ایسے لوگ تہجد کے وقت اٹھ کر کے، آخر وقت میں اٹھ کر کے یہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنا عمل ایسا بنائے۔ اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا۔ اس دن ایسا زبردست معاملہ ہوگا کہ اگر ایک نیکی بھی فالتو ہو گئی، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، 1 گرام بھی فالتو ہو گیا تو یہ والا پلڑا جھک جاتا ہے، اور 1 گرام کم ہونے کی وجہ سے ایک پلڑا اٹھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرہ، ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی اگر کوئی نیک عمل ہوگا اور یہ والا پلڑا جھک گیا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان جب انتقال ہوتا ہے تو وہ حسرت کرتا ہے۔ کس بات کی حسرت کرتا ہے؟ جو نیک ہوتا ہے وہ یہ حسرت کرتا ہے، کاش تھوڑی سی نیکی اور کر لی ہوتی، اور نیند کا ٹائم کم کر لیا ہوتا، اور تھوڑا کم کھا لیا ہوتا، اور تھوڑا دوستوں سے کم باتیں کر لی ہوتی، اور تھوڑا اپنے آپ کو لا یعنی فضول چیزوں سے بچا لیا ہوتا، اور تسبیحات پڑھ لی ہوتی، اور اشراق چاش کی پابندی کر لی ہوتی، اور قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہوتی، اور قرآن کریم سیکھ لیا ہوتا، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کر لی ہوتی، اور اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر لیا ہوتا، اور غریب و بیواؤں کا سہارا بن گیا ہوتا۔ ہر نیک کو بھی حسرت ہوتی ہے اور برے کو یہ حسرت ہوتی ہے، ہائے افسوس، ہائے میری تباہی، میں دوستوں کے چکر میں آ کر اپنی آخرت کو بلا بیٹھا، میں دنیاوی محبت اور لذتوں کے چکر میں اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھا، اے اللہ میں تو سراسر نقصان کے اندر چلا گیا، اے اللہ تباہ برباد ہو گیا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، وہ اس حسرت کے اندر مرتا چلا جائے گا۔ لیکن وہاں تو موت بھی نہیں ہے۔ اور وہ شخص، بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے نام اعمال برابر ہو جائیں گے، نیکیاں بھی برابر اور بدیاں بھی برابر۔ ہم سمجھتے ہیں قیامت کا مسئلہ بڑا آسان ہے، سنیں غور سے، دل کے کانوں سے سنیں۔ اگر کسی نے اتنی بھی محنت کر لی کہ نیکی اور بدیاں برابر ہو گئیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ سورہ اعراف اللہ نے نازل فرمائی۔ اعراف کیا ہے؟ اعراف ایک دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان آڑ بنائی گئی ہے، جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ نیکی برابر ہے اس وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بدیاں بھی برابر ہیں اس وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ دونوں کے بیچ میں بنا دیں گے۔ کیسی دیوار ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس دیوار پر دوزخ کا اتنا زبردست اثر پہنچ رہا ہوگا کہ اس کی تپش کی وجہ سے، دوزخ کی آگ کی جلن کی وجہ سے ان کے چہرے کوئی لوگ اتنا جل کر کالے ہو جائیں۔ یہ جہنم میں نہیں ہوں گے، یہ اعراف والے ہیں۔ ایک نیکی کی یہ قیمت ہے، ایک نماز کی یہ قیمت ہے، ایک سنت کی یہ قیمت ہے، صرف ایک کی وجہ سے۔ اور اس دن انسان بھیک مانگتا پھرے گا، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، پڑوسی سے، رشتہ دار سے، دوستوں سے۔ جو دوست آج دعوے کرتے ہیں نا کہ جان کی ضرورت پڑے گی جان دے دیں گے، یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ایک نیکی کوئی آدھی نیکی، ذرہ برابر نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا قیامت۔
یہ اصحاب اعراف. پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بعد میں انہیں جنت کے اندر داخل کریں گے. لیکن میرے عزیزو قیامت کی جو ساری کارگزاری چلے گی ذہن میں رکھیے یہ کوئی منٹوں سیکنڈوں میں نہیں ہونے والی. پہلا دن صرف پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا. ہزاروں سال تک چلے گا حساب و کتاب, ہزاروں سال تک چلے گا. اور میں کہتا ہوں کہ وہ تو بات کی بات ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ماتا فقد قامت علیہ القیامہ, جو مر گیا اس کی قیامت تو جبھی آ گئی. جیسا عمل قبر کے اندر ویسا عذاب شروع ہو جائے گا. وہ تو حساب کتاب تو بڑی قیامت میں ہوگا. باقی عمل کی جو سزا یا نیک اچھا بدلا ہے وہ تو ابھی سے شروع ہونے والا ہے, اور جس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. ہو سکتا ہے ابھی 5 منٹ کے بعد شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے 5 دن کے بعد شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے 5 مہینے کے بعد شروع ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد شروع ہو. تو نہ جانے کن چیزوں پر جو حدیث میں آتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند کون ہے. یہ بھی ایک اچھی طرح ہم ذہن کے اندر بٹھائیں کہ ہمارے زمانے میں عقل مند کون ہے. ہمارے زمانے میں عقل مند وہ ہے جو بے وقوف بنانا اچھا جانتا ہو, جو جھوٹ ایسے بولے کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے, جو اچھا دھوکہ دینا جانتا ہو, جو اچھا کمانا جانتا ہو, جس کا گھر بڑا ہو, وہ بس عقل مند نہیں. یہ صرف دنیا تک ہے. جہاں سانس کھینچی دھڑکنوں کا سلسلہ ختم ہوا. قرآن کی نظر میں, اللہ کے نبی کی نظر میں دیکھیں اور میرے عزیزو دل میں بٹھائیں انہی کی نظر سے سب کچھ ہوتا ہے. جو اللہ کے نبی کی نظر میں عقل مند وہی عقل مند ہے, اور جو اللہ کی نظر میں بیوقوف وہ بیوقوف ہی ہے. دنیا والوں کے ماننے سے نہیں ہوتا. قیامت کا دن حساب کتاب اللہ کو لینا ہے یا دنیا والوں کو لینا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو جان لے, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, اور موت کے بعد کے لیے زندگی کے رہتے ہوئے تیاری کر لے. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ, اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے لگائے. نفس نے کہا ابھی نیند لے لو, ابھی نیند کے مزے لے لو, بستر کے مزے لے لو, نماز 40 سال کے بعد پڑھ لیں گے, بڑھاپے میں پڑھ لیں گے, فلاں کام بڑھاپے میں کر لیں گے, فلاں سنت پر عمل بعد میں کر لیں گے, فلاں کام کو بعد کے لیے مؤخر کر دیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حال یہ ہے, اور اللہ کے بارے میں امید بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیں گے. حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا یہ بات کہ تم ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرو, تم اللہ کی ایک نہ مانو, اور اللہ تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری مرضی کی مانے. گویا کہ اپنے عمل سے وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تو آپ کی ایک نہیں مانوں گا, آپ کو میری ساری ماننی پڑیں گی. یہ تو دنیا میں بچہ بھی نہیں کر رہا ہے, یہ تو اپنی اولاد بھی نہیں کر رہی ہے, 2-3 سال کا بچہ بھی نہیں کر پا رہا ہے اللہ کے بارے میں اتنا بڑا خیال. اس لیے یہ خواب و خیال کی دنیا میں رہنا کہ نمازیں نہیں پڑھیں گے پھر بھی یہ ہو جائے گا, پھر بھی جنت مل جائے گی, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. ہم عیاشیاں کرتے پھریں, ہم جھوٹ بولتے پھریں, ہم منمانیاں کرتے پھریں, ہم دوسروں کا حق دباتے پھریں, ہم مکانوں کا حق دبائیں, دکانوں کا حق دبائیں, اور اللہ کے یہاں ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی. خواب دیکھتے نہیں. اللہ کے نبی نے صاف کلیئر کیا ہے اس دھوکے کے اندر نہ رہیں. اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو میں نے آیت عرض کری تھی, اندازہ کریں عیسیٰ علیہ السلام کیا زبردست غیر معمولی نبی. اللہ نے ان کو گہوانے میں ماں کی گود میں نبی بنایا, عجیب و غریب طریقے پر اپنی قدرت کو ظاہر فرما کر بغیر باپ کے پیدا فرمایا, آسمانوں پر زندہ اٹھایا, اور قیامت کے قریب پھر دوبارہ نازل فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو. ان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسائیوں کے سامنے, یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ ابن مریم, آپ نے ان سے کہا تھا کہ تم میرے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا. اللہ. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے, لرز جائیں گے کہ اللہ نے مجھ سے کیا سوال کر لیا, تم نے کہا تھا عیسیٰ. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سارے ڈر کے مارے روئے کے بال, ایک ایک بال پورے جسم کا کھڑا ہو جائے گا, اور فرشتے ایک ایک روئے کے بال کو لے کر اللہ کے سامنے سجدے میں جھکا دیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام اس پوزیشن میں مارے ڈر کے, مارے اللہ کے جلال کے 1000 سال تک پڑے رہیں گے. آسان ہے اللہ کو جواب دینا. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے نہیں کہا. 1000 سال کے بعد اللہ رب العزت سے کہیں گے سبحانک, اللہ آپ پاک ہیں, مجھے کیا ہو گیا, میں کیسے ایسی بات کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں تھا. اے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ اس کو جانتے ہوتے. اے اللہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. اے اللہ میرے دل میں جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, آپ کیا سوچ کر کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں. اللہ میں نہیں جانتا, آپ تو عالم الغیب ہیں, آپ کو سب کچھ معلوم. آسان نہیں ہے میرے عزیز, آسان نہیں. اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ ایک واقعہ اور سناتا ہوں.
سلطان بہاؤدین ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے تھے. ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ جب بادشاہ تھے تو اس وقت ان کی جو خادمہ اور نوکرانی ان کا بستر ٹھیک کیا کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ان کا بستر ٹھیک کر رہی تھی تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں روزانہ بادشاہ کے لیے بستر سجاتی ہوں، آج اس بستر پر آرام کر کے دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. دنیاوی نعمتوں کا استعمال جو ہم کر رہے ہیں نا اس کو تصور میں لانے کی، اس ایک واقعے کے کو سن کر اندازہ کرنے کی کوشش کریں اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے. تو وہ بیچاری لیٹی، اس کو سکون اتنا ملا، بادشاہ کا بستر تھا، نیند آ گئی. اب بادشاہ جب آیا تو بادشاہ نے جب دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا. بادشاہ کے بستر پر ایک عام بندی نوکرانی لیٹی ہوئی ہے. تو اس بادشاہ نے اس کی چٹیا کو پکڑ کر اٹھایا اور اس کے تھپڑ لگائے کھینچ کھینچ کر، بہت زور سے مارا. اب وہ بیچاری رونے لگی، ایک تو ویسے ہی ڈر اور چوٹ بھی لگی ہوئی تھی، چوٹی سے پکڑ کر کے اٹھایا تھا اور رونے کے بعد جلدی چپ بھی ہو گئی. بادشاہ نے کہا یہ عجیب بات تھی، تم روئی تو اتنا، میں نے مارا بھی تمہیں زیادہ تھا، تم خاموش کیوں ہو گئی جلدی سے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے چوٹی پکڑ کر مجھے مارا تھا تو تکلیف تھی اس لیے روئی، لیکن فوراً یہ خیال آیا کہ اس بستر کو میں نے چند منٹ استعمال کیا، اس کی سزا یہ ملی کہ چوٹی پکڑ کر تھپڑ کھانے کو مل گئے. میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ آپ تو ساری زندگی اسی بستر پر سو کر گزاری ہے. آپ یہ جو ہم نے ساری نعمتیں بغیر شکر گزاری کے جو گزار دی ہیں، 40 سال 50 سال 55 60 سال، جو نعمتیں نہیں ہیں دوسری فیکٹری کے لیے فکر ہے، اس کا شکوہ ہے. پہلی جو ملی ہوئی ہے، جو آنکھ دی ہوئی ہے، جو اللہ نے ناک صحیح سالم دی ہوئی ہے، جو دل میں سوراخ نہیں ہے، جو بلڈ کینسر نہیں ہے، جو دوسرے قسم کے کینسر نہیں ہے، جو کھال کی بیماری نہیں ہے، جو پیٹ اللہ نے ٹھیک بنایا، ہاضمے کا نظام ٹھیک بنایا، جو اللہ نے کروڑ روپے کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، بغیر دعا مانگے جو دعائیں قبول کی ہوئی ہیں، اس کا شکریہ کب ادا کریں گے؟ اور ایک واقعہ اور سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ اور گزرے ہیں اور وہ ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے. اس سے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. ان کے فوجیوں نے، ایک بڑھیا خاتون تھی، ان کے پاس ایک دودھ دینے والا ایک جانور تھا، اسی جانور پر ان کا گزارا تھا زندگی کا. فوجیوں کو رات کو بھوک لگی، انہوں نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا، اس کو بھون کر کے کھا لیا. بڑھیا نے کہا مجھے کوئی قیمت ہی دے دو، انہوں نے کوئی قیمت بھی ادا نہیں کی. اب کسی شخص نے بتایا کہ بادشاہ جو ہے وہ بڑا نیک اور رحم دل آدمی ہے، اور بادشاہ جب یہاں سے نکلے گا تو اس کو گزرنے کے لیے اس پل پر سے ہو کر گزرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس شہر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم وہاں چلی جاؤ. اب بڑی بھی جو تھی وہ اس پل پر پہنچ گئی اور وہاں جا کر جب بادشاہ آیا تو بادشاہ سے کہا محمد شاہ نیچے اتر. بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا محمد شاہ نیچے اتر، تیرا اور میرا ایک مقدمہ ہے، تو یہ بتا کہ اس مقدمے کو اس پل پر حل کرے گا یا قیامت کے دن پل صراط پر حل کرے گا؟ کہتے ہیں محمد شاہ لرز گیا، کانپ گیا، نیچے اتر کر اماں سے کہا اماں، محمد شاہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پل صراط پر اپنا مسئلہ حل کر سکے، میں یہیں پر اپنا مسئلہ حل کروں گا. اور اس کو 40 جانوروں کی مزید قیمت ادا کی. میرے عزیزو یہ ایک سوال ہے، یہ واقعہ نہیں ہے کہ آج ہم نے جو اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، گھروں میں جو دوسروں کے دل دکھائے ہوئے ہیں، دوسروں کے جو حقوق دبائے ہوئے ہیں، جو بلڈنگیں ماری ہوئی ہیں، جو میراث کے بہنوں کے حق مارے ہوئے ہیں، جو ہم نے خیانتیں کی ہوئی ہیں، جو امانتیں دبائی ہوئی ہیں، جو اپنے حقوق العباد میں کوتاہیاں ہیں، جو اپنے حقوق اللہ میں کوتاہیاں ہیں، تو یہ ایک واقعہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اسی پل پر ادا کریں گے، دنیا کے پل پر، یا پل صراط پر ادا کریں گے؟ یہ اپنی ضمیر کو ہم خود جواب دیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان فرمائیے گا. جو انسان دنیا کے اندر حلال حرام کی تمیز کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، قیامت کے دن اللہ کی ذات سے قطعی امید ہے کہ اس کا حساب کتاب کا معاملہ آسان ہوگا. اور جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا اور نمازیں پڑھے بغیر دنیا سے جائے گا، تو پھر اس کے حساب کتاب میں تفتیش کی جائے گی. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا. اور پھر وہ انسان پھنس جائے گا اور پھر اس کا بہت بدترین حال ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے، پڑھا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں دعا کیا کریں، اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان فرما دیجیے گا. اور اس کا طریقہ بزرگوں نے فرمایا کہ رات کو اپنا حساب خود لیا کریں، کہ آج کوئی نماز تو نہیں چھوڑی، آج کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آج غیبت تو نہیں کی، آج بازار میں جاتے ہوئے بدنگاہی تو نہیں کی. اگر کیے ہیں گناہ تو پھر رات میں توبہ کر کے سوئیں، اور اگر کسی کا کوئی حق تھا
اگر کسی کا دل دکھائے تو اس سے معافی مانگ کر سوئیں. جب اپنا روز کا مسئلہ حل کر کے سوئیں گے تو پھر قیامت کے دن حساب و کتاب خود بخود آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.